السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ زار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ادروبہ سیما، اور میں آج آپ کے لیے لائی ہوں ناول خمار جنون قلم اسمنال مہر کی ایپیسوڈ نمبر 77۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے گا بیل آئیکن، تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہے۔ جی گائز، تو ہم لوگ ریڈ کر رہے تھے کہ یزدان، احان اور علیحدہ اپنی زندگی میں ہیں بہت زیادہ خوش۔ باقی جاننے کے لیے سارم، رشالی اور حشام رشالی کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کل سے میں یونین نہیں جاؤں گی، اس نے کمرے میں آتے جیسے اطلاع دی تھی۔ سارم نے ایسے اگنور کیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ آپ کو سن رہا ہے؟ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ اس کے نزدیک بیٹھ دی اونچی آواز میں چلائی تھی۔ سن رہا ہوں۔ وہ اس کے چیخنے پر کانوں پر ہاتھ رکھ کر رہ گیا۔ سن رہے ہیں تو جواب کیوں نہیں دے رہے؟ وہ اس کے کندھے پر مکہ جھڑتی ہوئی بولی۔ کیونکہ مجھے یہ بات انتہائی فضول لگی، اس لیے سنا مگر اگنور کر دیا۔ وہ سنجیدہ انداز میں سے دیکھ کر بولا، آپ کو پتہ بھی ہے سب کیسے مجھے گور گور کر دیکھتے ہیں؟ وہ ناراض نظروں سے اسے دیکھ کر بولی، یہ تمہارا وہم ہے، تم نے اس چیز کو سر پر سوار کر لیا ہے، اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے، ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی تو محض ایک ماہ گزرا ہے۔ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں پیار سے بولا، آپ میری بات مان جائیں، میں سیمیسٹر فریز کروا لیتی ہوں، بعد میں کنٹینیو کر لوں گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی محنت کرنے والے انداز میں بولی، اچھا سوچتے ہیں اس بارے۔ وہ اسے ٹالنے والے انداز میں بولا، نہیں ابھی سوچئے۔ بلکہ سوچنا کیا ہے، ابھی عمل کریں، بس میں نے کہہ دیا۔ وہ ضدی انداز میں بولی، ارے تم تو ان نالائق بچوں جیسا برتاؤ کر رہی ہو جو روز صبح بہانہ بنا کر اسکول سے چھٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس کے انداز پر مسکراہٹ دباتا ہوا بولا۔ وہاں شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ یار یہ سب نارمل بات ہے، لوگوں کو اگنور کر کے اپنی پڑھائی اور اپنی زندگی پر توجہ دو۔ ان سب میں اگر کوئی چیز ڈسٹرب ہو رہی ہے تو وہ یہی دو چیزیں ہیں۔ ہر چیز کو پس پس ڈال دو اور اپنے فیوچر پر فوکس کرو، یہ پل بہت قیمتی ہیں، سمجھی میری جان؟ وہ جھکتے ہوئے اس کے گال پر بوسہ دیتا بولا، مگر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جب وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے اسے خاموش کروا گیا۔ اگر مگر کچھ نہیں، جو کہا بس اس پر دھیان دو، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ ساری نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر اس کا سر تھپکا تھا۔ ماہا اس کے اصرار پر خاموش ہو گئی۔ تم نہ بالکل بچی ہو، مجھے تو ابھی سے ٹینشن ہو رہی ہے، تم ہمارا بیبی کیسے سنبھالو گی؟ وہ مصنوعی افسوس سے بولا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ پیچھے ہٹیے، مجھے نہیں ضرورت آپ کی ہمدردی کی، کیا فائدہ، بعد میں آپ جتائیں گے۔ وہ ناراضگی سے اس سے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ ارے اتنا غصہ ماں، صحیح تو کہہ رہا ہوں، بالکل چھوٹے بچوں کی طرح برتاؤ کر رہی ہو۔ وہ دوبارہ سے نزدیک کرتا ہوا بولا، اسے چھوٹے بچوں جیسا برتاؤ کرنا نہیں بلکہ نخرے دکھانا کہتے ہیں، اور آپ کو اٹھانے بھی ہوں گے میرے سارے نخرے۔ وہ دوست پر انداز میں کہتے اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ جو حکم جانے سارم۔ وہ محبت سے اسے دیکھتا اس کی تھوڑی پر ہونٹ ٹکا گیا۔ ماہا کے چہرے کے زاویے ڈھیلے پڑے، وہ اس کے لمس پر سرخ پڑتی آنکھیں بند کر گئی، جو اسے اب اپنی شدت بڑے لمس سے روشناس کروا رہا تھا۔ دادا جان کو منانے کا کام پھر خود یزدان اور علیحدہ نے کیا تھا۔ ان دونوں کے بے حد اصرار پر دادا جان 4 ماہ کے اندر ہی رخصتی کے لیے راضی ہو چکے تھے۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، مہندی کا فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ وہ سارے انتظام دیکھتا کمرے میں آیا تھا، جہاں وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے لہنگے میں ملبوس وہ خود بھی کھلتا گلابی لگ رہی تھی۔ دوپٹہ خوبصورتی سے سر پر اچھے سے سجایا تھا۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں چلتا اس کے نزدیک آیا۔ ماشاءاللہ، وہ اس کے نزدیک ٹھہرتا ہلکی آواز میں بڑبڑایا۔ مہرو نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کے کپڑے رکھ دیے ہیں، جلدی سے ریڈی ہو جائیں۔ وہ جلدی جلدی ڈریسنگ پر بکھری چیزیں سمیٹتی ہوئی اس کی کیفیت سے انجان بولتی چلی گئی۔ یزدان نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے روبرو کیا تھا۔ مہرو نے جھکی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جب محبت بڑی نظریں اس کے چہرے پر ٹکائے بیٹھا تھا۔ یزدان دیر وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا گیا۔ رول نمبر نامعلوم کے مطابق جب بھی خوبصورت لگے تو اس کی نظر اتارنا شوہر پر واجب ہوتا ہے۔ وہ چک کر اس کے ماتھے کو چوم کر بولا اور جیب سے کئی نوٹ نکال کر اس کے اوپر وار دیے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں میری نظر نہ لگ جائے۔ اس کے رخسار پر ہاتھ جماتا ہوا بولا، نہیں لگے گی، محبت کرنے والوں کی نظر نہیں لگا کرتی۔ وہ اپنی گال پر موجود اس کے ہاتھ پر ہاتھ جماتی ہوئی چمکتی آنکھوں سے بولی۔ یزدان کے چہرے پر کھلتی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ اس کے گال پر بوسہ دیتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے وہ مسکراتی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گئی۔
مہندی کی مناسبت سے نشوہ خوبصورت کامدار باری لہنگے میں ملبوس تھی، کانوں میں مصنوعی پھولوں کے ایئرنگ پہنے، ماتھے پر اسی کے ساتھ کا ٹکا سجا رکھا تھا۔ بیوٹیشن ابھی سے تیار کر کے گئی تھی، ہلکے پھلکے میک اپ وہ بڑی تحاشا سی لگ رہی تھی۔ یہ اس گھر کی آخری شادی تھی، اس لیے سبھی اپنے ارمان پورے کرنا چاہتے تھے۔ ہر کوئی بڑھ چڑھ کر شادی کی تیاریوں میں حصہ لے رہا تھا۔ احان بھی مہندی کی مناسبت سے سفید رنگ کے کرتے پر نیلے رنگ کی واسکٹ میں ملبوس تھا۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ آخر وہ خوش کیوں نہ ہوتا، اس کی محبت کو منصب ملنے والی تھی۔ جلد ہی وہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ چلتا ہوا وہ اسٹیج پر آیا۔ کچھ ہی مہینوں میں یزدان کو وہ بے حد عزیز ہو گیا تھا۔ سارے شکوے شکایات مٹ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد نشوہ کو بھی اسٹیج پر پہنچا دیا گیا تھا۔ اگر وہ کچھ دیر مہینے پیچھے جاتا تو اسے یہ ایک خواب ہی لگ رہا تھا، مگر اب وہ خواب حقیقت میں بدلنے جا رہا تھا۔ اس کے خوابوں کو تعبیر مل گئی تھی۔ لان میں سجا مہندی کا فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ خوب ہلے گلے کے بعد مہندی کا فنکشن اختتام پذیر ہوا تھا۔ صبح کا سویرا ہر سو پھیل چکا تھا۔ ہر طرف افراتفری کا سماں تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی تیاری میں مصروف تھا۔ جلد ہی سارے اپنی تیاریوں کو سمیٹتے بارات میں شامل ہونے کے لیے تیار تھے۔ اسکن رنگ کی شیروانی میں ملبوس احان بے تحاشا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ دوسری طرف نشوہ گولڈن اور سرخ امتزاج کے لہنگے میں ملبوس تھی۔ بھاری جولری اور میک اپ کے سنگ وہ بے تحاشا سی لگ رہی تھی۔ جلد ہی بارات آنے کا شور اٹھا تھا۔ اس کی دلیاں بھی سینے سے بھیگ گئی تھی۔ آنے والے وقت کا سوچ دل عجیبلے درد پر دھڑک رہا تھا۔ نکاح پہلے سے ہی ہو چکا تھا، اس لیے جلد ہی اسے باہر ہال میں لے جایا جا چکا تھا۔ احان نے خوشی سے بھرپور چمکتی آنکھوں سے کھڑے ہو کر اس کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، جسے تھام کر وہ اسٹیج پر چڑھ چکی تھی۔ وہ احتیاط سے اسے صوفے پر بٹھاتا خود بھی ساتھ ہی برچمان ہو چکا تھا۔ وہ مسلسل اس کے کان میں محبت بھری سرگوشیاں کر رہا تھا، جس کے باعث نشوہ کا جھکا سر مزید جھکتا چلا گیا۔ دھاجان نے ایک نظر یزدان اور مہرو پر ڈالی، جہاں یزدان کھڑا محبت سے اس کی بات سن رہا تھا اور مہرو نان سٹاپ بولتی چلی جا رہی تھی۔ ان پر سے نظر ہٹا کر انہوں نے اپنی نگاہ ارید اور رسوا پر ڈالی، جہاں ریت بار بار اس کی حالت کے پیش نظر اس کا خیال رکھنے میں مصروف تھا، اور پھر ایک مطمئن نگاہ اسٹیج پر موجود احان اور نشوہ پر ڈالی۔ وہ پرسکون سی آنکھیں موند گئے۔ ان کے بچے اپنی اپنی زندگیوں میں خوش تھے۔ انہوں نے سچے دل سے خدا کا شکر ادا کیا۔ آنکھیں کھولتے ہی ان کی نظریں شیری اور شہیر کو ڈھونڈنے لگی۔ سب سے زیادہ تو وہ ان کی خوشی چاہتے تھے۔ ان کو جلد ہی دوسرے ٹیبل پر موجود شہیر اور شیری مل گئے تھے۔ شیری کی نظر اسٹیج پر ٹکی تھی۔ وہ مسکرا کر احان کے خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اور شہیر شیری کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر مطمئن تھے۔ پھر کھانے کے بعد جلد ہی رخصتی کا شور اٹھا تھا۔ نشوہ صبر کی محبت بھرے سائے میں رخصت ہو گئی۔ حویلی میں چند ایک رسومات کے بعد اسے احان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ دھڑکتے دل سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ وہ جلد ہی سب سے جان چھڑواتا کمرے میں آ گیا۔ اس نے ایک محبت بھری نگاہ سے بستر پر اتحاق سے موجود اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ وہ قدم با قدم چلتا اس کے نزدیک ترین آ گیا۔ السلام علیکم۔ وہ اس کے قریب بستر پر بیٹھتا سلام کر گیا۔ نشوہ نے ہلکی سی آواز میں اس کا جواب دیا۔ احان نے اس کے چہرے پر موجود گھونگھٹ کو الٹ دیا۔ وہ پل بھر کے لیے مبہوت ہو کر رہ گیا۔ نگاہ اس کے سین چہرے پر اٹک کر رہ گئی۔ وہ نظریں نہ ڈال سکا۔ نشوہ نے اپنے چہرے پر موجود اس کی نگاہوں کو محسوس کر کے سر جھکا لیا۔ یار، حیرانگی ہو رہی ہے کہ تم آج اتنی چپ کیوں ہو، ورنہ تم کسی کو اپنے سامنے بولنے ہی نہیں دیتی۔ وہ شرارتی نگاہوں سے اس کا جھکا سر تھوڑی سی اوپر اٹھاتا ہوا بولا۔ نشوہ نے ایک پل کے لیے جھکی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جو محبت بھری نظروں سے اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میری زندگی میں خوش آمدید، اس کے ماتھے پر اشتیاق بھرا لمس چھوڑتا ہوا بولا۔ کتنی بے صبری سے مجھے اس دن کا انتظار تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی تم میرے لیے کتنی اہم ہو، بالکل سانسوں کی طرح۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتا ہوا بولا۔ وہ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتا آنکھیں موند گیا۔ یہ لمحے اس کے لیے زندگی کے خوبصورت لمحے تھے۔ اس کی سانسوں کی تپش نشوہ کے چہرے پر پڑتی اسے سمیٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں کھولتا اس کے حسین نقوش کو آنکھوں کے ذریعے دل میں محفوظ کر رہا تھا۔ آج احان بول رہا تھا اور اس کی چابی والی گڑیا خاموشی سے سن رہی تھی۔ احان نے خمار آلود نظروں سے اس کے ہونٹوں پر سجے اس لال رنگ کو دیکھا تھا، جو اس کے چہرے پر بے تحاشا اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے بہکے انداز میں ان پر انگوٹھا پھیرا۔ نشوہ نے جھجک کر پیچھے ہونا چاہا،
مگر وہ اس کی کوششوں کو ناکام بناتا اس کے گرد اپنی گرفت کر گیا۔ وہ اس کی مضبوط گرفت میں قید ہو کر رہ گئی۔ یہ تو ناانصافی ہے بیوی، پچھلے 4 مہینوں سے تمہاری ناراضگی کی وجہ سے تم سے دور ہوں، اب بھی مجھ سے دور جانے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہو۔ آج یہ سب مزاحمتیں بیکار ہیں، آج تمہاری ساری راہیں مجھ تک ہی محدود رہیں گی، بلکہ آنے والے ہر دن ہمارے درمیان ان دوریوں کو مٹاتا ہمیں مزید ایک دوسرے کے قریب کر دے گا، کیونکہ اب احان افندی کبھی تمہیں اپنی گرفت سے آزاد نہیں کرے گا بلکہ اپنے دل کے نزدیک ترین کر لے گا۔ وہ شدت سے کہتا جھکتے ہوئے اس کے نکوش کو چھونے لگا۔ وہ اس کی کالر کو مٹھی میں دبوچتی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ بار بار اس کی بند آنکھوں پر ہونٹ ٹکاتا اسے پاگل کر رہا تھا۔ اس کی ٹھوڑی پر موجود وہ چھوٹا سا تل جو اسے بے تحاشا اچھا لگتا تھا، احان کے خیال میں یہ تل اسے نظر بد سے بچانے کے لیے تھا۔ چہرے سے ہوتے ہوئے اس کی گردن پر جھکتا گہرے نشان چھوڑنے لگا۔ وہ اس کی ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتا اس پر جھکتا چلا گیا۔ نشوہ کی مزاحمتیں اس کی منمانیوں کے آگے پھیکی پڑتی چلی گئی۔ قطرہ قطرہ پگھلتی رات انہیں ایک دوسرے کے مزید نزدیک کرتی چلی گئی، اور عید ابھی بھی سارے کاموں سے فارغ ہو کر کمرے میں آیا تھا۔ اسو آتے ہی اس باری سوٹ سے جان چھڑواتے واش روم میں گھس گئی۔ کچھ وقت بعد وہ دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر آئی تھی، اور عید فوراً اٹھتا اسے تھام کر بستر پر بٹھا گیا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے گال پر ہاتھ ٹکاتا محبت سے بولا۔ جی بس تھوڑی سی تھکاوٹ ہے، آرام کروں گی تو بہتر ہو جاؤں گی۔ اس کے محبت بھرے انداز کو دیکھ کر بولی، اپنا خیال رکھا کرو، ویسے تو میں خود بھی موجود ہوں تمہارے لیے، مگر میری چاہ بھی میرے لیے بہت اہم ہے۔ جب میں موجود نہ ہوں تم پر فرض ہے اپنا خیال رکھنا، کیونکہ تم سے زیادہ میرا حق ہے۔ وہ استحقاق سے بولتا اس کا ماتھا چوم گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ اسے کہاں یقین تھا کہ اتنے امتحانوں کے بعد اس کی زندگی اتنی پرسکون بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے سارے غموں کا ازالہ تھا، اور عید افندی وہ اس کے بارے میں سوچ سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ ذرا مجھ سے بھی شیئر کرو، اتنا کیوں مسکرایا جا رہا ہے؟ وہ اسے نزدیک کرتا سے خود سے لگا گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ سب کتنا اچھا ہو گیا، ہماری زندگی بھی ایک دم پرسکون ہو گئی، بس اب کچھ مانگنے کے لیے بچا ہی نہیں، اب تو ساری زندگی خدا کا شکر ہی ادا کرنا ہے۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی، اور عید اس کی باتیں سنتا مسکرا رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتا جب اس کی پاکٹ میں موجود موبائل وائبریٹ ہوا۔ اس نے کال اٹھاتے فون کان سے لگایا تھا۔ کیا سچ میں؟ میں آ رہا ہوں، بس کچھ دیر تک۔ وہ کال اٹھاتا دوسری جانب طرف کی بات سنتا خوشی سے بھرپور انداز میں بولا۔ اسوا نے حیرانگی بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کس کا فون تھا؟ وہ اس کے فون رکھتے ہی اس کے خوشی سے بھرپور چہرے کو دیکھتی ہوئی بولی، تمہارے لیے سرپرائز ہے جان، مجھے پورا یقین ہے اس سرپرائز کے بعد تم خوشی سے میرا منہ ہی چوم لو گی۔ وہ شرارتی انداز میں اسے دیکھ کر بولا۔ اسوا نے چیم کر اس کے چپ لگائی تھی۔ میرا جانا بے حد ضروری ہے میری جان، تم سو جاؤ، میرا انتظار کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ اس کا گال چومتا بستر سے اترتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اتنی رات ہونے والی تھی اور ابھی تک وہ گھر نہیں لوٹا تھا۔ وہ پریشانی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ وہ بار بار نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں ہی گم تھی جب نیچے سے اٹھتے شور پر وہ پریشانی سے نیچے کی جانب بڑھی۔ وہ سنبھل کر نیچے سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی، جہاں لاؤنج میں سبھی جمع تھے۔ فاریہ نے حیرانی سے سب کو دیکھا جو اس وقت جانے کیوں یہاں جمع تھے۔ سب کے لاؤنج میں موجودگی کی وجہ حشام اور ساتھ والے گاؤں کے کچھ بندوں کے درمیان ہونے والا جھگڑا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم چلتی ہوئی ان کے نزدیک آ گئی جب ایک ملازم بھاگتا ہوا آیا۔ وہ پھولی سانسوں کو درست کرتا روح پر سا خبر سنا گیا۔ بڑے سردار، مجھے خبر ملی ہے کہ سردار کے گولی لگی ہے، ہمارے کچھ آدمی ان کے پاس ہیں، میں آپ کو اس خبر کی اطلاع دینے آیا ہوں۔ وہ ملازم جسے بھی یہ خبر ملی تھی سب کو اطلاع دیتا ہوا بولا۔ فاریہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے یکدم سب کچھ اپنے ارد گرد گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئی۔ آخری خیال جو من میں آیا تھا وہ حشام کا تھا۔ حشام! اس نے پوری قوت سے اسے پکارنا چاہا مگر وقت نے مہلت ہی نہ دی۔ وہ زمین پر ڈھیر ہوتے چلی گئی۔ جہاں سب حشام کے لیے فکر مند تھے وہیں گرنے کی آواز پر سب اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ فاریہ! سب فکر مندی سے چلاتے ہوئے اس کی طرف بڑھے۔ پھر افراتفری کے عالم میں سب اسے لیتے ہوئے اسپتال کی جانب بڑھے۔ اب دوہری پریشانی ان پر حاوی ہو چکی تھی۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیلا تھا۔ ایسے میں اس کی گاڑی ایک جھٹکے سے اسپتال کے آگے رکی۔ وہ گاڑی سے اترتا تیز تیز قدم اٹھاتا اندر کی جانب بڑھا۔ وہ اچرت میں اسپتال کی راہداریاں عبور کرتا
مطلوبہ کیبن کے باہر کھڑا تھا۔ السلام علیکم ڈاکٹر، کیسی طبیعت ہے ان کی؟ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے کال آئی تھی۔ وہ ڈاکٹر کے نزدیک آتا مصافحہ کرتا اجلت پر انداز میں بولا، بیٹھیے عرید، جی ہم نے ہی آپ کو فون کیا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ان کی حالت میں کافی بہتری آئی ہے، اب تو وہ پہلے سے کافی بہتر ہیں۔ آئیے میں آپ کو ان سے ملوانے لے چلتا ہوں۔ ڈاکٹر اس سے لیے سوا کہ دادا جان کے روم کی طرف بڑھا، جنہیں 2 دن پہلے ہی ہوش آیا تھا، مگر تب ان کی حالت کچھ خراب تھی، مگر اب ان کی حالت کافی بہتر تھی۔ اسوا ہر ہفتے ان سے ملنے ضرور آتی تھی۔ اگر اس کی زندگی میں کوئی خلا تھا وہ یہی تھا، اور عرید جانتا تھا کہ اسوا کا یہ آخری رشتہ اسے بہت عزیز ہے، اس لیے عرید نے ان کا اچھے سے علاج کروایا تھا۔ وہ پہلے سے کافی بہتر تھے۔ ڈاکٹر بھی ان کے معاملے میں پر امید ہو گئے تھے، اور عرید انہیں صحیح سلامت واپس لے جا کر اسوا کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا، صرف کہنے کو نہیں بلکہ وہ واقعی اس کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی تھی، جس کی خوشی کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ ڈاکٹر کے ہمراہ ان کے روم میں آیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے دادا جان؟ ان کے نزدیک بیٹھتا ہوا بولا۔ انہوں نے سر اس بات میں ہلایا تھا، سب سے زیادہ جو انہیں یہاں ملنے آتا تھا وہ وہی تھا۔ جب سے انہیں یہ معلوم ہوا تھا کہ ان کی اسوا کا شوہر ہے، وہ انہیں اور بھی عزیز ہو گیا تھا۔ اسے پولیس یونیفارم میں دیکھ کر اپنے بیٹے کا عکس اس میں نظر آتا تھا۔ وہ ان کا ایسے خیال رکھتا تھا جیسے وہ واقعی ان کا قریبی ہو۔ اور عید کتنی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا، پھر وہ دوائیوں کے زیر اثر دوبارہ غنودگی میں چلے گئے تو عید ان کے نزدیک سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ اور عید نے ان کے ڈسچارج کے متعلق ڈاکٹر سے بات کی تھی، جنہوں نے 2-3 مزید یہاں ٹھہرنے کا مشورہ دیا تھا، اور عید نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ حشام اپنے ایک ساتھی کے ساتھ گاؤں واپس آ رہا تھا۔ آج صبح ہی کسی کام کے سلسلے میں وہ شہر گئے تھے۔ واپسی پر شام کے سائے نے چاروں طرف پیر پھیلا دیے تھے۔ ارد گرد کے کئی گاؤں حشام لشاری کی سرداری میں آتے تھے۔ جیسے پہلے سب لوگ وحید لشاری کے فیصلے ماننے پر پابند تھے، اب حشام لشاری کے فیصلوں پر بھی سر جھکا دیتے تھے۔ کچھ دن پہلے ہی ساتھ والے گاؤں سے حویلی والوں کا تنازع پنچایت میں آیا تھا، جس کے مطابق ایک گاؤں والے کی زمین پر حویلی والوں نے ناحق قبضہ جمایا تھا۔ حشام نے انصاف کے تقاضوں کو بخوبی پورا کرتے وہ زمین واپس اس گاؤں کے غریب بندے کو سونپ دی تھی، جس پر حویلی والوں کا اشتعال آسمان کو چھو رہا تھا۔ مگر حشام کو ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، جو اسے صحیح لگا تھا وہ اس نے کیا تھا۔ حویلی والوں کو اطلاع ملی تھی کہ حشام آج رات شہر سے واپس آ رہا ہے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے اس کے راستے میں اسے ختم کرنے کے لیے حائل ہو چکا تھا۔ حشام کی گاڑی کے راستے میں کسی کی گاڑی حائل ہوئی تو مجبوراً اسے گاڑی کو بریک لگانی پڑی۔ یہ کون بدتمیز ہے جسے یہ بھی نہیں معلوم گاڑی کیسے چلاتے ہیں؟ وہ غصے سے کہتا ہانڈ پر ہاتھ رکھ چکا تھا، مگر سامنے والے ڈیڑھ مساج تھا جو ٹس سے مسنا ہوا۔ سردار آپ بیٹھے، میں دیکھتا ہوں، اس کا ساتھی اسے گاڑی سے اترتے دیکھ کر بولا۔ نہیں، ساتھ ہی چلتے ہیں، کوئی خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ حشام اس کی بات کی نفی کرتا خود بھی نیچے اتر چکا تھا۔ دوسری جانب سے بھی کوئی گاڑی سے باہر آ چکا تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ لوگ اسے پہچان نہیں پائے تھے۔ حشام اور اس کے ساتھی نے اس شخص کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اس شخص نے حشام کو قریب آتا دیکھ کر اس پر گولی چلائی تھی، جو اندھیرے کے باعث اسے پتہ نہ چلا کہ گولی حشام کے بجائے اس کے ساتھی کو لگ گئی تھی۔ اپنے ساتھی کے کندھے پر گولی پیوست ہوتے دیکھ حشام نے لب بیچتے اسے تھاما تھا۔ وہ فوراً اپنے ساتھی کی طرف بڑھا تھا جو زمین پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ کندھے پر لگی گولی اس کی شرٹ کو رنگنے کا سبب بن رہی تھی۔ حشام نے شدید اشتعال سے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی۔ اس نے غصے سے پیچھے مڑ کر اس انسان کو دیکھنا چاہا، مگر وہ گاڑی میں سوار وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ڈرپوک انسان، یہ بزدلوں کی طرح پیچھے سے وار کر کے بھاگ کیوں رہا ہے؟ حشام چلاتا رہ گیا، مگر اس کی گاڑی نظروں سے اوچل ہو گئی۔ حشام فوراً اپنے ساتھی کی طرف مڑا تھا، اس سے گاڑی میں لڑاتے ہسپتال کی طرف بڑھا تھا۔ جی فرینڈز، تو کیسے لگی آج کی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے ایپیسوڈ میں جہاں فاریہ ہوئی پریشان حشام کو لے کے کہ اسے لگی ہے گولی، لیکن حشام تو یہاں ٹھیک ہے، تو کیا فاریہ کے جو فاریہ پریشان ہے اس کی پریشانی میں وہ اپنا نقصان کر دے گی کہ نہیں، یا بچ جائے گی؟ یہ جاننے کے لیے تو ہمیں ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت رکھے گا، بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔